سیدنا صدیق اکبر کے خلیفہ بنتے ہی جو سب سے بڑے آپ کو معاملات پیش آئے، 3 بڑے بحران تھے جو اس امت میں موجود تھے۔ بعض اطراف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی بعض لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ مسیلمہ کذاب وہ پہلا شخص تھا، اور اس کے علاوہ اور بہت سے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو نبی ڈکلیئر کر دیا تھا۔ مرد تو مرد، عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کر رہی تھیں۔ اسی دوران جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، سیدنا صدیق اکبر خلیفہ ہوئے، تو سب سے پہلا جو نازک ترین معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ اس امت میں، بلکہ جو دین کا حصہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، لوگوں نے اس ایمانی عقائد کے خلاف آواز بلند کر رکھی تھی۔ بہت سے لوگ نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے۔ دوسرا بحران جس و صدیق اکبر کی زندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی میں آیا وہ یہ تھا کہ بہت سے علاقوں میں بہت سے قبائل نے بغاوت کر دی۔ انہوں نے ایمان کا، اسلام کا انکار تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اپنی حکومتیں خود قائم کریں گے۔ بحرین میں الگ حکومت بن گئی، فلاں جگہ الگ بن گئی، شام کے علاقے میں الگ، مختلف خطوں کی مختلف لوگ، قبائل یہ تصور لے کر کھڑے ہوئے کہ جب تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہم پیارے محبوب کے مطیع اور فرما بردار تھے۔ اب جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اب ہم اپنی حکومت خود چلائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا بحران تھا۔ بحران کیوں تھا؟ بحران اس لیے تھا کہ اگر یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم ہو جاتی، اب تک دین کی وہ تشریح باقی تھی جو صحابہ کے ذریعے سے ہونی تھی، خلافت راشدہ کے ذریعے سے ہونی تھی، دین کی وہ تشریح ابھی باقی تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے مختلف پہلوؤں کی تشریحات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اگر یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن جاتی تو ہر شخص اپنے مطابق دین کی تشریح کرنا شروع کر دیتا، دین باقی نہیں رہتا۔ سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت میں یہ بہت بڑا بحران تھا۔ اور تیسرا بحران اس سے بھی بڑا تھا، وہ یہ تھا کہ بہت سے قبائل نے ریاستیں تو قائم نہیں کی، لیکن وہ یہ کہنے لگے کہ ہم بعض اصولوں کو مانیں گے اور بعض کو نہیں مانیں گے۔ وہ کہنے لگے زکوٰۃ لینا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا، جب پیارے محبوب اس دنیا سے چلے گئے اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم مال کی زکوٰۃ نہیں دیں گے، کسی دوسرے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ لے لے۔ یہ 3 بڑے بحران سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت کے آغاز سے ہی امت میں پیدا ہو گئے، اور صدیق اکبر نے ایک ایک کر کے ان تمام بحرانوں کو ختم کیا۔ سب سے بڑا بحران اور سب سے مشکل فیصلہ وہ تھا جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے میں ان سے جہاد کروں گا۔ یہ وہ معاملہ تھا کہ صحابہ کے درمیان اختلاف رائے پیدا ہو رہا تھا۔ خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم الشان شخصیت اس معاملے میں تذبذب کا شکار تھی، اور سیدنا صدیق اکبر کی خدمت میں تشریف لے گئے، اور عمر فاروق کہنے لگے اے خلیفۃ رسول اللہ، اے ابو بکر، کیا آپ ان لوگوں سے بھی لڑیں گے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں؟ پیارے محبوب نے تو ہمیں منع فرمایا ہے، آپ نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے ہم اس سے اس کا مال، اس کی جان محفوظ ہو گئی، ہم اس سے لڑ نہیں سکتے۔ اگر کوئی شخص پیارے محبوب کی زندگی میں اگر کوئی جانور کا بچہ، بعض روایات میں ہے جانور باندھنے کی رسی بھی زکوٰۃ میں دیا کرتا تھا، اگر آج وہ رسی دینے سے بھی انکار کرے گا تو میں اس سے جہاد کروں گا۔ یہ بنیاد بنا، یہ فیصلہ بنیاد بنا اس بات کی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی بنیاد یہ ہے کہ دین اسلام کے تمام احکامات کو مانا جائے۔ یہ نہیں ہے
فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یا اہل کتاب کے لیے اللہ نے فرمایا، یہود اور نصارہ کے لیے فرمایا، کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے؟ یہ تو ایمان نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے اسی کی بنیاد پر فیصلہ کیا کہ جس طرح اللہ کو ماننا ضروری ہے، جس طرح پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح اللہ کے ہر فیصلے، ہر قانون کو ماننا ضروری ہے۔